تو اب یہاں اس حدیث میں یہ بتلایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا ایک سا کھجور یا ایک سا جو، اور غلام پر بھی ہے، آزاد پر بھی ہے، مذکر پر بھی ہے، مؤنث پر بھی، صغیر پر بھی اور کبیر پر بھی، من المسلمین، مسلمانوں میں سے، یعنی جس پر صدقہ واجب ہوتا ہے مسلمانوں پر ہوتا ہے، غیر مسلموں پر نہیں ہے۔ اور لہذا جب مسلمان ہے کوئی شخص تو اگر اس کا کوئی غلام غیر مسلم بھی ہو تو اس کے اوپر واجب ہے کہ اس غیر مسلم کی طرف سے زکوٰۃ نکالے، زکوٰۃ الفطر نکالے، یعنی جس انسان کی بھی انسان کفالت کرتا ہو تو بس اس کی طرف سے صدقۃ الفطر نکالنا واجب ہے، اب چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، اور عبداللہ بن عمر ہی سے مروی ہے کہ وہ اپنے غلاموں، غیر مسلم غلاموں کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر نکالا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ہی کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کا حکم دیا تھا ایک ساکھ کھجور یا ایک ساکھ جو۔ تو پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فجعل الناس عدلہ من مدین من حنطہ، کہ لوگوں نے اس کے برابر گندم کے بھی 2 مد مقرر کر دیا۔ سا جو ہوتا ہے وہ 4 مد کا ہوتا ہے، تو اور چیزوں کے اندر تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا مقرر کیا تھا، کھجور کا، جو کا، زبیب کا، عقد کا، تمر کا، لیکن گندم کے بارے میں پھر بعض لوگوں نے بعد میں یہ کیا کہ اس کے آدھا سا یعنی 2 مد مقرر کر دیے تھے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ گندم کا رواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بہت کم تھا، شاذ و نادر لوگوں کے پاس گندم ہوا کرتا تھا، جو وغیرہ سے زیادہ استعمال ہوتا تھا، تو اس واسطے زیادہ تر نصاب آپ نے جو کا بیان فرمایا۔ لیکن ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے جو ترمذی میں آئی ہے، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا مکہ مکرمہ کی سڑکوں پر کہ لوگ صدقۃ الفطر ادا کریں، نصف صاع من قمح، اس میں قمح کا لفظ موجود ہے، قمح گندم کو کہتے ہیں، تو حضور نے خود قمح کا ذکر فرمایا ہے اس حدیث میں۔ تو اگرچہ کم تھا لیکن جہاں تھا تو وہاں آپ نے نصف صاع مقرر کیا۔